بئی بہان دری بزم محرم جویم غزل سرایم و پیغام آشنا گویم بئی بہان دری بزم محرم جویم غزل سرایم و پیغام آشنا گویم بئی بہان دری میں اس بہانے سے محفل میں کوئی اپنا محرم ڈھونڈتا ہوں، غزل چھیڑ کے دوست کا پیغام سناتا ہوں۔ بخلوت کے سخن می شود حجاب آجا، بخلوت کے سخن می شود حجاب آجا، حدیث دل بزبان نگاہ می گویم، حدیث دل بزبان نگاہ می گویم، بخلوت کی سخن می۔ اس خلوت میں جہاں سخن حجاب بن جاتا ہے، میں دل کی بات نگاہ کی زبان سے کہتا ہوں۔ اس خلوت میں جہاں سخن حجاب بن جاتا ہے، میں دل کی بات نگاہ کی زبان سے کہتا ہوں۔ پے نظارۂ روئے تو، پے نظارۂ روئے تو، تیرے چہرے کا نظارہ کرنے کے لیے، تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے، پے نظارۂ روئے تو می کنم پاکش، نگاہ شوق بجوئے سرشک می شویم، نگاہ شوق بجوئے سرشک می شویم، بئی بہان دری بس تیرے چہرے پر پڑنے کے لیے اسے پاک کر رہا ہوں، نگاہ شوق کو آنسوں کی ندی میں دھو رہا ہوں۔ چوبن جگر چبکارم، چوبن جگر چبکارم گرا زنند ولے، چوبن جگر چبکارم گرا زنند ولے، ز شوق جلوہ گہ آفتاب می رویم، ز شوق جلوہ گہ آفتاب می رویم، نگاہ شوق بجوئے گرچہ
کلی کی طرح میرے کام میں گرا پڑی ہوئی ہے، مگر سورج کی جلوہ گاہ کی چاہ مجھے کھینچتی ہے۔ جد و جہد کے بغیر کوئی سالک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر راہ میں دشواری پیدا ہو جائے تو سالک کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ چوموج ساز وجودم، موج کی طرح میرے وجود کی ساخت۔ چوموج ساز وجودم ز سیل بے پرواز، گمام بر کے دری بہر ساحل جویم، چوموج ساز وجودم ز سیل بے پرواز، گمام بر کے دری بہر ساحل جویم، چوموج ساز وجودم۔ موج کی طرح میرے وجود کی بنت یعنی ساخت ایک بے پرواہ طغیانی سے ہے۔ یہ گمان مت کر کہ میں اس سمندر میں کسی ساحل کا متلاشی ہوں۔ میانہ منعو، میرے اور اس کے درمیان تعلق، میانہ رب دیدہ و نظر است کہ در نہایت دوری ہمیشہ باویم، میانہ منعو رب دیدہ و نظر است کہ در نہایت دوری ہمیشہ باویم، میانہ منعو۔ اس کے اور میرے بیچ آنکھ اور نظر کا تعلق ہے، یعنی نظر آنکھ میں رہتی ہے کہ انتہائی دوری میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ القرآن الحکیم۔ کشید نقش جہان بپردۂ چشمم، کشید نقش جہان بپردۂ چشمم، ز دست شعبدہ باز اسیر جادویم، کشید نقش جہان بپردۂ چشمم، ز دست شعبدہ باز اسیر جادویم، کشید نقش جہان۔ میری آنکھ کے پردے پر اس نے ایک اور ہی دنیا کی تصویر کھینچ دی ہے۔ میں ایک شعبدہ باز کے ہاتھوں جادو میں گرفتار ہوں۔ مطلب یہ کہ کائنات کا وجود حقیقی نہیں ہے بلکہ فریب نظر ہے۔ کائنات دکھائی تو دیتی ہے لیکن دراصل موجود نہیں ہے۔ درون گنبد دربستہ، درون گنبد
در بست اشنگنجیدم من آسمان کهن را چو خار پهلویم درون گنبد در بست درون گنبد در بست اشنگنجیدم من آسمان کهن را چو خار پهلویم درون گنبد در بستا میں اس کے بند گنبد میں نہیں سماتا، میں اس بوڑھے آسمان کے پہلو میں خار یعنی کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں۔ نوٹ: اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ مومن اس کائنات میں نہیں سما سکتا کیونکہ وہ زمان و مکان سے بالا تر ہوتا ہے۔ وہ آسمان کے پہلو میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، وہ طلسم زمان و مکان کو باطل کر سکتا ہے، یعنی مومن میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس کائنات کو مسخر کر سکتا ہے۔ ذرا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے توجہ کے ساتھ۔ بآشیانہ نشینم، نہیں بیٹھتا میں آشیان کے اندر، میں گھر میں نہیں بیٹھتا، میں گھونسلے میں نہیں بیٹھتا۔ بآشیانہ نشینم ز لذت پرواز کی لذت مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی۔ بآشیانہ نشینم ز لذت پرواز گہے بشاخ گلم گاہ بر لبے جو بآشیانہ نشینم ز لذت پرواز گہے بشاخ گلم گاہ بر لبے جویم بآشیانہ نشینم۔ پرواز کا مزہ مجھے آشیانے میں نہیں بیٹھنے دیتا، کبھی پھولوں کی ٹہنی پر ہوں، کبھی ندی کے کنارے پر۔ مومن یعنی عاشق کو کسی لمحہ قرار نہیں ہوتا، وہ ایک حالت میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کی زندگی میں ہر وقت انقلاب رونما ہوتا رہتا ہے۔ بئی بہانہ دری بزم محرم جویم محرم جویم غزل سرایم و پیغام آشنا گویم بخلوت کی سخن می شود حجاب آنجا حدیث دل بزبان نگاہ می گویم پی نظارۂ روئے تمی کنم پاکش نگاہ شوق بجوئے سرشک می شویم۔ چه غنچه چه بکارم گراسنند ولی ز شوق جلوه گه آفتاب می
چموج ساز وجودم ز سیلب پرواز گمام بر کدری بحر ساحل جویم میانائے منو ربط دیدہ نظراست کہ در نہایت دوری ہمیشہ باویم کشید نقش جہان بپردہ چشمم ز دست شعبدہ باز اسیر جادویم درون گنبد در بستا اشن گنجیدم من آسمان کہن را چوخار پہلویم بآشیان نشینم ز لذت پرواز گہے بشاخ گلم گاہ بر لب جویم بآشیان نشینم